اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 96۔ احد کی ناکامی، مسلمانوں کی مشکلات میں اضافہ۔ جنگ بدر کے بعد تو بہت سے دشمن پس پردہ تھے، لیکن جنگ احد کے بعد تو سب پردے کے باہر آ گئے۔ یہود، منافقین اور مدینہ کے قریب کے گاؤں والے مشرک یعنی بدوؤں نے کھل کر دشمنی کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کی شہرت اور ساکھ پر احد کی ناکامی کا بہت برا اثر پڑا۔ مدینے پر ہر طرف سے خطرات منڈلانے لگے، دشمن جری ہو گئے، ان میں ہمت آ گئی۔ اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی ان سب نے ٹھان لی۔ چنانچہ احد کی جنگ کو ابھی صرف 2 مہینے ہی گزرے تھے کہ ایک قبیلہ جس کا نام بنو خزیمہ تھا، اس نے مدینے پر چھاپہ مارنے کی تیاری کی۔ جنگ احد کے بعد یہ قبیلہ سب سے پہلے مسلمانوں کے خلاف اٹھا۔ اس نے اپنے ساتھ ایک اور قبیلے کو بھی ملایا جس کا نام بنو اسد تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی کہ ان کا ایسا ارادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے ایک صحابہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار بنایا اور 150 صحابہ کو ان کے ساتھ روانہ کیا کہ اس سے پہلے کہ دشمن اٹیک کریں ان کا زوم توڑ دیں۔ اس قدر اچانک حملے سے دشمن منتشر ہو گئے، اسکیٹر ہو گئے۔ مسلمانوں نے ان کے اونٹ اور بکریوں پر قبضہ کر لیا اور ان کے غرور کو کچل کر واپس آ گئے، اور ان ڈرپوکوں سے جنگ بھی نہیں لڑنی پڑی۔ چونکہ اس مہم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لے گئے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھیجا تھا، اس لیے یہ غزوہ نہیں سریہ ہوا۔ تو یہ سریہ ابو سلمہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ واپسی میں ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا زخم جو ان کو جنگ احد میں لگا تھا وہ واپس پھوٹ پڑا اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح ایک شخص خالد بن سفیان حذلی، وہ اپنے ہم خیال لوگوں کے پاس جا کر انہیں مسلمانوں کے خلاف بھڑکا کر جنگ پر آمادہ کر رہا تھا اور مسلمانوں پر حملہ کے لیے فوج تیار کر رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف ایک مہم روانہ کی۔ انہوں نے خالد بن سفیان کا ارادہ ناکام کر دیا۔ یہ جو دونوں سریہ تھے، سریہ ابو سلمہ یہ بھی محرم میں ہوا، اور یہ عبداللہ بن انیس والی مہم یہ بھی محرمی کے مہینے میں ہوئی، اور 4 ہجری بس جنگ احد کے 2 ہی مہینے کے بعد ہوئی۔ بس فرق یہ تھا کہ وہ سریہ ابو سلمہ جو تھا وہ چاند نکلا تھا اور فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا، اور جو عبداللہ بن انیس والی مہم تھی یہ محرم کے آخری تاریخوں میں 22-23 ایسے تاریخ کو روانہ کیا تھا۔ اب اگلے ہی مہینہ یعنی سفر کا مہینہ جو آ رہا ہے، تو سفر کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم ازل اور قارہ کے قبیلے سے ہیں، عین اور دواد اور لام، اور قارہ قاف الف راہا، تو ہم عدل اور قارہ کے قبیلے سے ہیں۔ ہمارے قبیلے میں اسلام کا چرچا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کے اندر اسلام کا شوق اور رغبت پیدا ہو رہی ہے، لہٰذا کچھ لوگوں کو دین سکھانے اور قرآن پڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی لیڈرشپ میں کچھ لوگوں کو روانہ کیا۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق 10 لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں کو ان کے ساتھ جائیں اور ازل اور قارہ کے لوگوں کو دین سکھا دیں۔ جب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے لوگ رجیع جیم یا عین رجیع نامی ایک چشمے پر پہنچے تو 100 تیر اندازوں کو ان کے پیچھے لگا دیا گیا۔ یعنی یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا، ایمبوش تھا ایک طرح سے، کوئی دین وین نہیں سیکھنا تھا، سب فراڈ تھا، صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو قتل کرنا ان کا مقصد تھا، اسلام کی بڑھتی ہوئی گنتی، بڑھتی ہوئی طاقت کو دبانا تھا۔ اب 10 نہتھے لوگ اور ان کا مقابلہ 100 تیر اندازوں سے ہو رہا ہے۔ مقابلے میں 8 صحابہ شہید ہو گئے اور 2 گرفتار کر لیے گئے۔ یہ دونوں خبیب اور زید رضی اللہ عنہما تھے۔ خبیب اور زید رضی اللہ عنہما سے جنگ بدر میں کئی کفار ہلاک ہوئے تھے، تو کافر ان سے اپنا بدلہ لینا چاہ رہے تھے، تو ان کو مکہ لے جا کر بیچ دیا۔ مکہ والے تو ایک ایک بدری صحابہ کے قتل کے پیاسے تھے۔ جب خبیب رضی اللہ ان کے ہاتھ لگے تو ابو سفیان نے خبیب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا تمہیں یہ بات پسند آئے گی کہ تمہارے بدلے محمد ہمارے پاس ہوتے اور ہم ان کی گردن مارتے اور تم اپنے اہل و عیال میں رہتے؟
انہوں نے کہا نہیں واللہ مجھ کو تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے گھر والوں میں رہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں رہتے ہوئے کانٹا چبھنے سے بھی تکلیف ہو، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا۔ مرتا ہوا شخص جھوٹ تو نہیں بول سکتا، جھوٹے دعوے نہیں کر سکتا۔ ایسے دعوے عطر اور پھولوں کی بارش کی مجلس میں بیٹھ کر کرنا تو بہت آسان ہے، اور جب سولی چڑھایا جا رہا ہو انسان تب یہ دعویٰ کرنا یہ اور ہی چیز ہے۔ مرنے سے پہلے انہوں نے 2 رکعت نفل پڑھی، اور ہم سمجھیں کہ یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے کہ اگر موت کی سزا مل رہی ہو اس سے پہلے 2 نفل پڑھنے کی رسم انہوں نے شروع کی، اگر اس کو رسم کہیں تو۔ اور جب انہوں نے 2 نفل پڑھی تو یہ فرمایا کہ اگر تم یہ خیال نہ کرتے کہ میں مرنے سے گھبراتا ہوں تو میں اور نماز پڑھتا۔ نماز انہوں نے پڑھی، اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تو ان سب کو گن گن کر مار، کوئی باقی نہ رہے۔ کفار نے پیشکش کی کہ اپنے آبائی دین کی طرف لوٹ آؤ، ہم تم کو چھوڑ دیں گے، لیکن انہوں نے شہادت کو پسند کیا۔ علماء کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں عزیمت، یہ عزیمت کا راستہ ہے۔ رخصت تھی ان کے پاس، اپنی جان بچانے کو کلمہ کفر کہہ دیتے تو سورۃ نحل میں اس کی اجازت موجود ہے، لیکن رخصت کے واقعات دلوں کو نہیں گرماتے، عزیمت کے واقعات ہیں جو کہ دلوں کو گرماتے ہیں۔ پھر انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ یہاں کوئی ایسا نہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام پہنچائے، اللہ تو میرا سلام اپنے نبی کو پہنچا دے۔ مدینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ جو وہ کیفیت دور ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام ہیں، خبیب رضی اللہ عنہ کا سلام لے کر حاضر ہوئے تھے۔ اب خبیب رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ معاملہ یہ ہوا کہ کفار میں 40 لڑکے ایسے تھے جن کے باپ جنگ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ کافروں نے ان سب کے ہاتھوں میں ایک ایک نیزہ دے دیا، اور وہ نیزوں سے خبیب رضی اللہ عنہ کو زخمی کرتے رہے، لیکن قتل نہیں کر رہے تھے، ٹارچر کر رہے تھے۔ اس طرح زخموں سے چور، خون سے لت پت ان کو سولی پر لٹکایا گیا، اور سولی پر تقریباً 1 گھنٹہ زندہ رہے اور کلمہ شہادت دہراتے رہے۔ پھر عقبہ بن حارث نے ان کو قتل کیا۔ قتل سے پہلے انہوں نے اللہ سے فریاد کی کہ اے اللہ لوگ میرے گرد اکٹھے ہیں، اپنی عورتوں اور بیٹوں کو بھی لائے ہیں، میں اپنی بے بسی کا شکوہ اور قتل گاہ کی آفتوں کی فریاد اے اللہ تجھ سے ہی کر رہا ہوں۔ اے عرش والے، میرے خلاف دشمنوں کے جو ارادے ہیں اس پر مجھ کو صبر دے۔ انہوں نے مجھ کو بوٹی بوٹی کر دیا ہے، انہوں نے مجھ کو کفر کا اختیار دیا ہے، حالانکہ موت اس سے کم تر اور آسان ہے۔ اللہ سے ہم بھی دعا کریں کہ اللہ ہم کو بھی ایسا ایمان عطا کرے۔ تو جب یہ رجی کا واقعہ ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے اس واقعے پر، بڑی غداری تھی نا۔ اس سے بھی زیادہ المناک واقعہ ایک اور پیش آیا اسی مہینے میں، 4 ہجری صفر ہی کے مہینے میں، اور یہ واقعہ بئر معونہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس پر کل بات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔